أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ میرے تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کو میری طرف سے نادیہ خان قاضی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور یقیناً آپ سب لوگ میرے حج کے حوالے سے کہ حج کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اور پہلے جو حج تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں وہ کیسے کیا جاتا تھا، اور پھر آج کے جو سیشن ہے اس میں قربانی کے حوالہ سے تھوڑی سی بات کی جائے گی، اور اس کے بعد کہ حج جو ہے کیا یہ وہی حج ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اس کا جو انعقاد ہوا تھا اسی طرح چلتا آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھیں گے کہ کون سی ایسی رسومات اس میں ایڈ کر کے حضرت ابراہیم کے جو حج تھے مناسک حج ان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو ساتھ ہی دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب پر کرم کی رحمت کی بارش برسائے، اور اس ماہ مبارک کو جو آغاز انشاءاللہ ہو چکا ہے، جس کا آج ہو جائے گا، تو اللہ رب العزت آپ سب پر رحمتیں برسائے، کرم کی بارش برسائے، اور اس کے ساتھ آپ نے جو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا ارادہ کیا ہے، اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے۔ اور بہت سے لوگ جو حج کے لیے سعودی عربیہ تشریف فرما ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان حاجیوں کو اپنی برکت اور رحمت عطا فرمائے، اور ان کے آنسو ندامت اور ان کی نیک خواہشات کو اور ان کے حج کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ تو کل کی ویڈیو میں نے آخر میں کہا تھا کہ کیا قربانی شاعر اللہ ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے؟ تو جی ہاں، قربانی کے جانور بھی شاعر اللہ ہیں۔ یہ تو دنیا میں ہر جگہ اللہ کے نام پر ہم صدقہ و خیرات کے لیے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، لیکن ذبی اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نسبت ہونے کی بنا پر مقام منا پر قربانی کے لیے ذبح کیے گئے جانوروں کی حیثیت منفرد اور جداگانہ ہو گئی ہے۔ انہیں اس خاص نسبت کے باعث شاعر اللہ کا درجہ دیا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ سورہ حج کی آیت نمبر 36 ہے، جس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے اور قربانی کے بڑے جانوروں ان کے بیچ میں، یعنی کون سے آتے ہیں بڑے جانور؟ اونٹ اور گائے، اونٹ اور گائے وغیرہ کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا۔ تو پتہ چلا کہ جو قربانی ہے وہ شاعر اللہ ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب چونکہ آپ کے سامنے جو میرا سیشن ہے وہ ہے حج کا تاریخی پس منظر، تو اس میں تاریخ کے مطالعہ سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتا ہے کہ باقاعدہ سلسلہ حج کا آغاز بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3000 قبل ہوا تھا، اور یہ کسی نہ کسی شکل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تک جاری رہا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقرر کردہ حج کے طریقوں میں تحریف اور تبدیلی کی گئی۔ ان کی حیت پر پے در پے تبدیلیوں کے عمل سے مسخ ہوتی چلی گئی، اور بالآخر ایسی بے بنیاد رسموں کی صورت اختیار کر گئی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کی روح سے قطعاً مختلف تھی۔ قرآن حکیم نے متعدد مقامات پر ان تحریفات کا ذکر کیا ہے۔ یہ جو فضول رسومات تھی، منجملہ رسوم میں ایک رسم جسے زمانہ جاہلیت کے عربوں نے اپنے ہاں بطور خاص رواج دے رکھا تھا، وہ کیا تھا کہ احرام باندھنے سے متعلق تھی۔ اہل عرب جب حج کے ارادہ سے احرام باندھ لیتے تو اپنے گھر میں نہ صرف اصل دروازوں سے داخل ہونا حرام قرار دیتے، بلکہ عقبی دروازے پھیلانگ کر یہ پچھواڑے میں، یعنی پیچھے سے کسی کھڑکی یا روشن دان کے راستے سے گھر کے اندر داخل ہوتے، اور اپنے اس فعل کو مناسک حج کا حصہ اور عبادت تصور کرتے۔ قرآن حکیم نے اس مضحکہ خیز اور بلا جواز رسم کے بارے میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اس میں کسی قسم کی نیکی کا کوئی تصور نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، اور یہ کوئی نیکی نہیں
کہ تم حالت احرام میں گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی تو پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، یعنی ایسی الٹی رسموں کی بجائے تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی روح سے نیکی تو اللہ کے ہاں تقوی کا نام ہے، اور گھر کی عقبی دیواروں کو پھاند کر اندر داخل ہونا محض توہمات کے ذیل میں آتا ہے جو نیکی کے تصور سے ہرگز تعلق نہیں رکھتا۔ قرآن حکیم نے اس طرح نیکی کے اصول بیان فرما کر ان بےہودہ اور لغو رسوم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ عربوں کے دورہ جاہلیت کی ایک اور رسم حج اور عمرہ سے متعلق تھی۔ ان کا عقیدہ تھا ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کی ادائیگی یکجا نہیں ہو سکتی، یعنی وہ کہتے تھے کہ حج الگ کیا جائے اور جو عمرہ ہے وہ جدا جدا سفر اختیار کیے جائیں۔ اس سے دور دراز کی مسافت طے کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا، اور آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ اسلام کی آمد میں اس خود ساختہ رسم کو منسوخ کر دیا گیا اور ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کرنے کی ہر ایک کو اجازت مل گئی۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، چنانچہ جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے۔ اسی طرح ایک غلط نظریہ اور تصور زمانے جاہلیت میں عربوں کے ہاں جڑ پکڑ گیا، جس کی روح سے انہوں نے اپنے اوپر حج کے سفر کے دوران زادے راہ ہمراہ لے جانا حرام قرار دیا۔ وہ حج کے لیے سفر پر نکلتے تو اپنے ساتھ کھانے پینے اور دیگر ضروریات کا سامان لے جانا اپنے نام نہاد تقوی کے منافی سمجھتے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ان کے اس بے بنیاد اور لغو تصور کا راز کھول دیا اور ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت ہے، آپ سب لوگ دیکھ لیں، آیت نمبر 58، جس میں الحج اشجر معلومات سے لے کے واتقونی یا اول الالباب، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، اس لیے مکمل جو صورت ہے آیت ہے وہ میں نہیں پڑھ سکی، حوالہ دے دیا۔ حج کے چند مہینے متعین ہیں، اور اس میں جو شارحین ہیں، جو اس کی مفسرین ہیں، وہ کہتے ہیں شوال، ذوالقعدہ اور عشرۂ ذی الحج۔ تو جو شخص ان مہینوں میں نیت کر کے اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورت سے اختلاط کرے اور نہ کوئی گناہ اور نہ ہی کسی سے جھگڑا کرے، اور تم جو بلائی بھی کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور آخرت کے سفر کا سامان کر لو، بے شک سب سے بہتر زادے راہ تقوی ہے، اور اے عقل والو میرا تقوی اختیار کر لو۔ اب یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ رب العزت جب حج کے حکم کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے تو اللہ رب العزت یہ نہیں کہہ رہا کہ تم چل کے آؤ اور عبادات کرو، وہ تمہارے دلوں کا تقوی دیکھنا چاہتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی علیم و خبیر ذات کریم زندگی کے ہر گوشے میں نوح انسانی کے لیے تمام مسائل کی تہ پر نظر رکھتی ہے، اور ہرگز گوارا نہیں کہ غلط سوچ اور نادانی کی بنا پر انسان معاشرتی سطح پر جو ناروا پابندیاں یک طرفہ طور پر عائد کر رکھی ہیں یا غلط رسوم جو ان دنوں میں اپنائی گئی تھیں وہ جاری رکھی جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حج کے سفر پر نکلنے والوں کو کچھ ہدایات عطا فرمائی کہ وہ اپنا زادے راہ اور خود و نوش کا سامان ساتھ لے کر نکلا کرو، اور پھر فرمایا کہ بہترین زادے راہ تو تمہارا تقوی ہے، اور باقی دنیاوی سامان تو سب عارضی ہے۔ اب چونکہ جب حج سے کیا ہوتا تھا کہ جب حج ہوا تو اس میں بہت سی ایسی رسم و رواج جو ہے وہ لوگوں نے رکھے زمانہ جاہلیت میں، دور جاہلیت میں، فحاشی، عریانی اور باطل رسومات رکھی ہوئی تھی۔ حج کرنے سے ان کا خاتمہ ہوا، وہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں کہ دور جاہلیت میں عرب طواف کعبہ جب کرتے تو برہنہ تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے اور اسے وہ عبادت تصور کرتے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس ناپسندیدہ عمل کو اللہ رب العزت نے سورہ انفال کی آیت نمبر 35 میں وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مَكَاءً وَتَصْدِيًّا، یہاں پہ فرمایا اللہ رب العزت نے، اور بیت اللہ
اور اس میں کعبہ خانہ کعبہ کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ بیت اللہ کے پاس ان کی تمام سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ بھی نہیں. لیکن مراد یہ کہ یہاں پہ یہ جو عمل کرتے ہیں تالیاں سیٹیاں بجاتے ہیں، ان کے پاس یہ تالیاں سیٹیوں اللہ کے ہاں یہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی وہ صرف تالیاں اور سیٹیاں ہی عبادت نہیں کنسیڈر ہوتی، عبادت نہیں گنی گئی. اسلام دین جو ہے فطرت ہونے کے باعث عمل کے اعتبار سے آسان ہے. انسان ان تمام جو فضول پابندیوں رسم و رواج کی زنجیروں سے رہائی دیتا ہے جو اہل ارض نے ایک طویل عرصے سے حج کے ضمن میں عائد کر رکھی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کل شیء من امر الجاہلیتی تحت قدمی، کہ زمانہ جاہلیت کی تمام رسوم میرے قدموں کے نیچے رون دی گئی. اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ کے تناظر میں دیکھیں، حج کا جائزہ لیں، تو آج ہمیں جو حج کی صورت نظر آتی ہے، حج کی ارتقائی شکل جو فتح مکہ کے 1 سال بعد 9 ہجری میں سیدنا صدیق اکبر کی قیادت و سربراہی میں ادا کیا گیا. اور ایک بات جو ہے وہ یہاں ذہن نشین کر لیں، یاد کر لیں کہ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی اور اسی سال حج اسی قدیم طریقے پر ہوا جو زمانہ جاہلیت میں طویل عرصے سے رائج چلا آ رہا تھا. اگلا سال یعنی 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو بطور خاص امیر بنا کر جید صحابہ کی ہمراہی میں مکہ مکرمہ بھیجا. یہ وفد عازمی سفر ہو چکا تھا جو سورہ توبہ کی وہ آیات نازل ہوئی جن میں تفصیل کے ساتھ حج کے احکام بیان کیے گئے ہیں. دور جاہلیت کی ان باطل رسوموں کو ختم کر دیا گیا جن سے حج کی صورت مسخ ہو کر رہ گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کو اپنا نمائندہ بنا کر ان آیات حج کو مجمع عام کے لیے عام دنیا کے سامنے خطبہ کی شکل میں تلاوت کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں روانہ کیا. حضرت علی المرتضیٰ نے ہر خاص و عام تک یہ پیغام پہنچایا. اس تاریخی حج کے موقع پر سیدنا صدیق اکبر کے وفد کے ساتھ شامل ہوئے گئے اور حج کے اجتماع عام میں خطبہ حج ارشاد فرمایا جس نے دورہ جاہلیت کی تمام باطل رسموں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. اور تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے کہ 9 ہجری کا حج 2 طریقوں سے ادا کیا گیا. کفار اور مشرکین اس موقع پر موجود تھے، انہوں نے قدیم آبائی طریقے سے حج کی رسوم ادا کی، جبکہ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعین کردہ حدود کے اندر رہ کے مناسک حج ادا کیے. ہم اس تاریخی حج کے موقع پر ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ کسی کافر مشرک کو حج کے لیے حرم پاک میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور آئندہ حج سے قبل ہی سرزمین کعبہ ہمیشہ کے لیے مشرکوں کے وجود سے پاک ہوگی. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ خدا بندی کے مطابق حج سے تمام باطل رسوم کا خاتمہ فرما دیا. دور جاہلیت کے سب آثار نقوش حرف غلط کی طرح مٹ گئے. اب انشاءاللہ جو آگے اگلا سیشن آئے گا اس میں خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت انفرادیت پر گفتگو ہوگی. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ سبسکرائب وبرکاتہ. نادیہ خان قادری آفیشیل اینڈ کلک the bell icon. بہت شکریہ.